ناظرین، میتھی کے بارے میں ہم سب واقف ہیں. میتھی کا ذکر بھی ہمیں سنت میں ملتا ہے. عربی میں اس کو حلبہ کہا جاتا ہے. ہمارے کھانوں میں اکثر میتھی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی سوکھی میتھی یا ہمارے ہاں کسور کی میتھی بہت پسند کی جاتی ہے. بہت خوشبودار اور بہت ذائقہ دار ہوتی ہے. تازہ میتھی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور میتھی کے بیج جسے ہم میتھی دانہ بولتے ہیں وہ بھی بہت فائدے کی چیز ہے. سنت میں بھی اس کا طریقہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دل کی تکلیف ہوئی تو آپ ان کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے انہیں فرمایا کہ تم حارث بن کلدہ ثقیفی کو بلاؤ، جو کہ اس وقت مکہ کا ماہر حکیم تھا. چنانچہ حارث بن کلدہ ثقیفی کو بلایا گیا تو اس نے آ کر کہا کہ کچھ خطرے کی بات نہیں، اگر ان کو اجوا کھجور اور میتھی دانہ کو آپس میں جوش دے کر، یعنی پانی میں ملا کر اگر ان کو جوش دیا جائے تو اس سے ان کی طبیعت کو بہت جلدی افاقہ ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص بہت جلدی ٹھیک ہو گئے. یہ واقعہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہت سی فتوحات سے پہلے کا. ان کو دل کی جب تکلیف ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، سعد تمہیں تو دل کی تکلیف ہے. یہ دنیا میں فرسٹ ڈائگنوسس ہو رہی ہیں، پہلی دفعہ دل کی تکلیف کا ڈائگنوس کیا گیا کہ کسی انسان کو دل کی تکلیف دنیا میں ہوئی، اور اس کو جو پہچانا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے دل کی بیماری کو پہچانا اور پھر اس کا علاج بھی فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 7 اجوا کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کر کھجور کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیا، اور ساتھ میں آپ نے حکم دیا کہ حارث بن کلدہ ثقیفی کو بلایا جائے. چنانچہ حکیم حارث بن کلدہ ثقیفی جو مکہ کا ماہر حکیم تھا اس کو بلایا گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ اگر ان کھجوروں کے ساتھ، یعنی اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ، گٹھلیاں پیسی ہوئی ان کا پاؤڈر کیا ہوا اور 7 اجوا کھجوریں، ان کو پکا کر 1 کپ پانی میں، یعنی جسٹ جیسے پانی ابلتا ہے اور فوراً ہی اس کے اندر کھجور بھی ڈال دی جائے اور اس کے اندر کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر بھی، 7 کھجوروں کی گٹھلیوں کا پاؤڈر بھی، 1-2 ابال آئیں تو ان کو اتار لیا جائے. جب کھجور اور اس کی گٹھلی کا پاؤڈر ڈالا جائے تو ساتھ ہی میتھی دانہ 1 چٹکی وہ بھی ڈال دیا جائے، یعنی میتھی دانہ کا پاؤڈر. یہ وہی میتھی دانہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. لہذا حارث بن کلدہ ثقیفی کے کہنے کے مطابق جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو اسی طریقے سے محلول دیا گیا تو انہوں نے بہت جلدی صحت پکڑ لی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سی فتوحات کی. بالکل وہ ٹھیک ہو گئے. آج کے ہمارے دل کے مریضوں کا اور ان کا جو علاج ہو رہا ہے اس کا موازنہ کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کا کیس جس طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے، ان دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا ہمارا مریض سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، یعنی جس کو دل کی تکلیف ہے اور وہ آج کی دواؤں پر اگر چل رہا ہے تو وہ مریض سارے کام جو ہے اس کے آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ مکمل بیڈ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے. فتوحات تو کیا، وہ گھر والوں کے کام کا بھی نہیں رہتا، بلکہ گھر والوں کا محتاج بن جاتا ہے. آج کی دوائیں جس طرح سے انسانوں پر اثر چھوڑ رہی ہیں وہ انسانوں کو صحت سے ہمکنار کرنے کی بجائے زیادہ تر ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کی وجہ سے انسان کمزور زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس میں شفائی اثرات کم اور دوائی اثرات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کی صحت دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. میں دواؤں کے حق میں تو ہوں، لیکن ان دواؤں کے حق میں ہوں جو انسان کو صحت سے ہمکنار کریں، ان کو شفا یاب کریں اور ان کی تکلیفوں کو دور کر دیں. ایسی دواؤں کے حق میں نہیں ہوں جو انسان کو ساری زندگی دوائیں کھانے پر مجبور رکھیں. یعنی ایک ایسی دوا جب آپ شروع کر لیں جس کے بعد ڈاکٹر کہیں کہ اب آپ کو ساری زندگی اس کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا، تو وہ دوا نہیں ہے، وہ نشہ ہے. لہٰذا ایسے نشوں سے
دور رہنے کی کوشش کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایسا علاج ڈھونڈیں، ایسا علاج صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہمیں ملتا ہے.